ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، وہ پھر چاہے رزق ہو یا عشق ہو۔ زندگی میں مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔